اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ان کو پوری دنیا میں خراج عقیدت مومنین اور مومنات اور جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اپنی اور تمام مومنین کی طرف سے اور خاص کر کے اس چینل میں جو لوگ بھی جڑے ہیں ان کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو ایک کنٹینویشن میں ڈسکشن چل رہا ہے شہزادی کونین کی، چاہے وہ ان کی احادیث ہوں، چاہے وہ ان کے فرمودات ہوں، اور چاہے ان کے زندگی سے جڑے ہوئے کوئی بھی پہلو پر ہمارا ڈسکشن ہو، خدا کا شکر ہے ہم اسی کو آگے آج کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور الحمدللہ ہمیں اس نے اس پیغمبر کی امت میں قرار دیا جو افضل الانبیاء ہے، جو خیر البشر ہے، اور وہ پیغمبر ہے کہ جس نے ہمیں خدا کی تمام جو خدا کی طرف سے فرمودات تھے ان کو من و ان ہم تک پہنچایا ہے۔ یعنی اس نے اتنی دیانتداری، اتنی ایمانداری سے ہمیں تمام خدا کے فرمان عطا کر دیے کہ اس کو خدا نے کہہ دیا کہ یہی تو چوزن ہے، یعنی یہی تو مصطفیٰ ہے، ان سے بہتر رسول کوئی نہیں ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر افضل ہے، اور ان کے فرمان اگر وہ کسی کے لیے کچھ بیان کریں، اگر وہ کسی کی تعریف کریں، اگر وہ کسی کے لیے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں تو وہ ایک حتمن بات ہے، وہ ایک سند ہے ہمارے لیے۔ بس ہمیں پھر اس سے اوپر کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں اس کے آگے کچھ نہیں سوچنا۔ جس کے لیے رسول کہیں کہ میں اس سے راضی ہوں تو یعنی خدا اس سے راضی، اور جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ میں اس کی طرف سے ناراض ہوں یا میرا خدا اس سے ناراض ہے، بس وہ حرف آخر ہے ہر امتی کے لیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی زندگی میں کون سے لوگ تھے جو اتنے خاص تھے۔ تو ظاہر ہے ان کی بیٹی سلام اللہ علیہا شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے بہتر ہمیں ایسا کوئی نہیں ملتا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں آگے ہو۔ یوں تو دعویٰ بہت لوگوں نے کیا ہے، لیکن حقیقتاً جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے تھیں وہ شہزادی کونین تھیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ سب سے انمول ہے، اور فاطمہ کا مطلب بھی ہوتا ہے انمول، منفرد۔ اور آپ نے پھر آگے کہا کہ اللہ نے 9 القاب اللہ کے نزدیک ہیں جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے مخصوص ہیں، جس میں پہلا ہے زہرا۔ زہرا کی معنی ہے روشن، کیونکہ جب آپ محراب عبادت میں تشریف لے جاتی تھیں تو آپ کے وجود سے نور ساطع ہوتا تھا، یعنی نورانی وجود ہو جاتا تھا آپ کا، اور محراب عبادت روشن ہو جاتی تھی۔ محراب عبادت سے مراد ہے جو کمرہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ دوسرا لقب طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب بھی پاک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی وہ عورتوں میں سے وہ شخصیت ہیں کہ جس کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو قرآن کی آیت بنی کہ جس میں اللہ نے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور پاکیزہ ہونے کا، ان کے پاک و پاکیزہ ہونے کا اعلان کر دیا، تو یہ انہی اہل بیت میں شہزادی کونین بھی شامل ہیں، یعنی اس طرح پاک ہیں جیسے پاک رکھنے کا حق۔ اب سوچئے خدا جسے پاک رکھے وہ کتنا الٹیمیٹ ہوگا۔ پھر آپ کا لقب ہے راضیہ۔ راضیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے خدا کی ہر عنایت پر، اپنے خدا کے ہر امتحان پر
جو بھی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے آئے، جو اللہ کی طرف سے ڈالا جائے، وہ ہر چیز پر خوش ہو، راضی ہو، مطمئن ہو. یعنی اس کے قلب میں کسی بھی چیز سے تنگی نہیں آتی. ایسی راضیاں ہیں آپ، کیونکہ آپ کو ہر مولود کے ساتھ جو آپ کے گھر میں ولادتیں ہوئیں، 4 اولادیں ماشاءاللہ سے خدا کے طرف سے آپ کو عطا ہوئی، اور ان تمام اولادوں کی ولادت کے موقع پر خدا نے وحی کے ذریعے رسول خدا سے بیان کیا کہ کس طرح یہ ان اولادوں پر امتحانات اور مصائب کا سلسلہ رہے گا. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو یقین ہے، جو خدا سے ان کی رضا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. پھر آپ کا لقب ہے مرضیہ. مرضیہ بھی اس کو کہتے ہیں جس سے خدا راضی ہو، کیونکہ آپ نفس مطمئنہ کی ماں ہیں. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خدا نے نفس مطمئنہ کا درجہ دیا ہے کہ مصائبوں کے پہاڑ کے مقابل بھی ان کا نفس کہیں ڈاواڈول نہیں ہوا. تو اس طرح جو ان کی ماں ہے، یعنی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے بھی خدا نے یہی بیان کیا کہ یہ بھی اتنی ہی مطمئن ہے اللہ کی ذات سے، اور اللہ ان سے راضی ہے. بطول العذرا بھی ہیں، یہی ان کا 5واں لقب ہے کہ جس کو اس قدر پاکیزگی اللہ نے عطا کی کہ جو عام لوگوں، عام عورتوں کے لیے شرعاً کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جب وہ اپنی عبادتیں نہیں انجام دے سکتی، لیکن شہزادی کونین کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں ان کے کوئی نماز قضا ہوئی ہو یا ان کو شرعاً کسی وجہ سے بھی عبادت سے خود کو روکنا پڑا ہو. حالانکہ آپ کے یہاں ولادتیں بھی ہوئیں، آپ کے یہاں باقی بھی تمام جو خواتین کے لیے واجبات ہیں کہ وہ ان کے اس دوران وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی ہیں، لیکن شہزادی ہمیشہ پاک رہیں، اس طرح کی وہ بطول العذرا ہے. صدیقہ بھی ہیں. صدیقہ بھی ایک لقب ہے، 6واں لقب ہے، یعنی شدت کے ساتھ سچی ہیں. صدیقہ اس کو نہیں کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے، بلکہ صدیقہ اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی نہیں. میدان مباہلہ میں اس بات کی گواہی ہے کہ میدان مباہلہ میں وہ 5 لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، جبکہ مباہلہ کے میدان میں بنی نجران رسول خدا سے مقابلہ کرنے آئے تھے کہ کون سچا ہے، تو سچوں کی جو فہرست ہے اس میں شہزادی بھی ایک پائدان پر موجود تھیں. اس کے بعد مبارکہ بھی آپ کا ایک لقب ہے خدا کے نزدیک، یعنی وہ جو بابرکت ہے، اور ان کی جو 4 اولادیں ہوئیں انہی سے اللہ نے ان کی بابرکت نسل کو چلایا، کیونکہ یہی تو رسول خدا کے لیے انا آتینک الکوثر کا مصداق ہے. کیونکہ رسول خدا سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری نسل کثیر ہوگی، جبکہ بیٹی تو آپ کے صرف ایک ہی تھی شہزادی فاطمہ، لیکن ایک ہی بیٹی سے نسل کثیر اللہ نے قیامت تک کے لیے سعادت کی رسول خدا کو عنایت کی. پھر آپ ہیں زکیہ. زکیہ بھی اس کو کہتے ہیں جو پاک ہوتا ہے، یعنی ایسی پاک ہیں کہ نجاستیں ان کے پاس بھی نہیں آ سکتی. محدثہ، یہ آپ کا آخری اور 9واں لقب ہے. محدثہ وہ ہے کہ جس سے فرشتے بات کریں، اللہ کی وحی جس تک پہنچائیں. قرآن میں ایسی بھی کچھ خواتین کا ذکر ہے کہ رسولوں کے علاوہ کچھ خواتین سے بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کلام کیا ہے، جن میں جناب مریم ہیں، جناب سارہ ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ہمارا سلام ہو ان خواتین پر بھی. لیکن یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ شہزادی کونین ان خواتین سے افضل ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ محدثہ ہیں، یعنی فرشتوں نے خدا کی وحی آپ تک پہنچائی ہے، بلکہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے فرشتوں کے ذریعے. اس کے علاوہ جو آپ باقی ان خواتین سے افضل ہوئیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں. آپ دنیا کی ہر عورت، عالمین کی ہر عورت، ہر جہان کی عورتوں کی سردار ہیں. تو اس طرح آپ
محدثہ بھی ہیں اور جو باقی محدثہ جن کا قرآن میں ذکر ہے ان سے افضل بھی ہیں.